حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو وہ تمہاری طرف مائل رہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک ہی زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر کر دے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ دنیا کی محبت آخرت کی رغبت سے دور ہوتی ہے، اور آخرت کی رغبت اعمال صالحہ کے بجا لانے سے وابستہ ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ اگر آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ لے لیں کہ وہ صرف مفید بات کرے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ آپ خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر، دنیا سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل اس لیے بھی ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ جائے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ بہادر وہ ہے جو مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لے۔ غصہ ایک خنجر ہے،
جو انسان اپنی ہی پیٹ میں کھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خدا ہر بندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے بندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں صاحب، لفظوں سے لوگ روٹھتے بہت ہیں۔ مرد اپنی آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ ایسی خوشیوں سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ خود کا مقابلہ کسی سے مت کرو، آپ جیسے ہو ٹھیک ہو۔ عقل مند دل سے پوچھتا ہے اور پھر زبان کھولتا ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔